ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں دنیا کے بلند ترین پہاڑ، وسیع میدان، تپتے صحرا اور دور دراز ٹراپیکل جزیرے سب ایک ساتھ ملتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ تو آئیے اس ناقابل یقین تنوع کو سمجھنے کے لیے ایک سفر پر چلتے ہیں جہاں ہر خطہ اپنی ایک الگ ہی کہانی سناتا ہے۔ 1 ارب 43 کروڑ، ذرا اس عدد کے بارے میں سوچئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ اب اتنی بڑی آبادی کے ساتھ یہ سمجھنا کہ یہ لوگ کس قسم کی سرزمین پر رہتے ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، میدان ہوں یا صحرا، یہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، 2023 میں ایک تاریخی لمحہ آیا جب ہندوستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ ذرا سوچیں، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا ہر چھٹا شخص اب اسی متنوع سرزمین پر رہتا ہے، اور یہی بات اس کے جغرافی کو سمجھنا اور بھی ضروری بنا دیتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس شاندار سفر پر نکلتے ہیں۔ ہمارا راستہ ہمیں ہندوستان کے 5 بالکل مختلف جغرافیائی علاقوں سے گزارے گا۔ ہم سب سے پہلے ہمالیائی سرحد دیکھیں گے، پھر دریاؤں سے بنے میدانی علاقوں میں جائیں گے، اس کے بعد ایک پھلتے پھولتے صحرا کی بات کریں گے، پھر قدیم جزیرہ نما کا رخ کریں گے، اور آخر میں دور دراز جزیروں پر اپنا سفر ختم کریں گے۔ تو پہلا پڑاؤ ہمالیائی سرحد، اسے دنیا کی چھت بھی کہتے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات واضح کر دیں۔ یہاں جو شمالی سرحدیں دکھائی گئی ہیں وہ موجودہ انتظامی کنٹرول کی عکاسی کرتی ہیں، اور یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف ہندوستان کے جغرافیہ کو سمجھنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ عظیم پہاڑ آخر بنے کیسے؟ ذرا تصور کریں، تقریباً 1 کروڑ سال پہلے انڈین ٹیکٹونک پلیٹ شمال کی طرف بڑھتے ہوئے یوریشین پلیٹ سے ٹکرائی۔ یہ کوئی معمولی ٹکر نہیں تھی، یہ ایک زبردست تصادم تھا جس نے زمین کو اوپر اٹھا کر دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کو جنم دیا۔ انہی چوٹیوں میں سے ایک ہے کنچن جنگا۔ 8586 میٹر کی ناقابل یقین بلندی کے ساتھ یہ ہندوستان کی سب سے اونچی اور دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ جیسے 20 برج خلیفہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوں۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ تکنیکی طور پر آج تک کنچن جنگا کی چوٹی پر کوئی نہیں پہنچا۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ 1955 میں پہلی برطانوی مہم نے سکم کے بادشاہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ چوٹی کو مقدس مانتے ہوئے اس سے چند میٹر نیچے ہی رک جائیں گے، اور یہ وعدہ آج تک نبھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہمالیہ صرف اونچی چوٹیاں ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی واٹر مشین کی طرح بھی کام کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ عظیم ہمالیہ کے گلیشیئرز پگھلتے ہیں، پھر یہ پانی نچلے ہمالیہ کے پہاڑوں کو کاٹ کر گہری کھائیاں بناتا ہے، اور آخر میں یہ دریا اپنے ساتھ بہت زیادہ مٹی اور ریت لے کر نیچے میدانوں کی طرف بہتے ہیں، اور یہی ہمیں ہمارے اگلے علاقے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب پہاڑوں سے جنوب کی طرف چلتے ہیں، ان وسیع و عریض ہموار میدانوں کی طرف جو ہندوستانی تہذیب کا گہوارہ رہے ہیں۔ یہ ہیں دریاؤں سے سیراب میدانی علاقے۔ ان میدانوں کی زرخیزی کا راز ایک چیز میں ہے جسے ایلوویم کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمالیہ سے دریاؤں کا لایا ہوا ایک تحفہ ہے، یعنی وہ باریک زرخیز مٹی جو لاکھوں سالوں سے یہاں جمع ہو رہی ہے، اور اسی نے اس زمین کو دنیا کے سب سے زرخیز زرعی علاقوں میں سے ایک بنا دیا ہے۔ اور یہ زرخیز میدان ہزاروں سالوں سے تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ سوچیں، دنیا کے ابتدائی شہری مراکز میں سے ایک یعنی وادی سندھ کی تہذیب یہیں پروان چڑھی تھی۔ یہ وہ تہذیب تھی جو روم کے قیام سے بھی تقریباً 2500 سال پرانی تھی۔ یہ چارٹ بڑی اچھی طرح دکھاتا ہے کہ مشرقی ہندوستان میں مانسون کتنا طاقتور ہے۔ ذرا دیکھیں، دنیا کا سب سے زیادہ بارش والا شہر موسن رام، وہاں سالانہ تقریباً 12500 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ اس کا موازنہ برطانیہ سے کریں، جسے اکثر ایک بہت بارش والا ملک سمجھا جاتا ہے، وہاں صرف 1100 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ فرق صاف ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، اب مغرب کی طرف چلتے ہیں، جہاں منظرنامہ بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ یہاں ہندوستان کا واحد خشک خطہ ہے، عظیم ہندوستانی صحرا، جسے تھر بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی ویران جگہ نہیں، بلکہ ایک حیرت انگیز طور پر پھلتا پھولتا علاقہ ہے۔ 27 ملین! جی ہاں، 27 ملین لوگ! یہ تعداد واقعی حیران کن ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد صحراؤں میں سے ایک ہے، جو اسے ایک بہت ہی منفرد جغرافیائی اور انسانی پہیلی بناتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صحرا دنیا کی سب سے بڑی دیہی آبادیوں میں سے ایک کو کیسے سنبھالتا ہے؟ یہ کوئی خالی جگہ نہیں، بلکہ انسانی ذہانت اور فطرت کے تال میل کی ایک مثال ہے۔ اس کا جواب قدرتی وسائل اور انسانی کوششوں کے امتزاج میں ہے۔ ایک طرف تو یہاں فاسفور اور جپسم جیسی قیمتی معدنیات نکالی جاتی ہیں،
दूसरी तरफ इंदिरा गांधी केनाल जैसा एक बहुत बड़ा आबपाशी का निज़ाम खेतों को पानी देता है, जबकि शजरकारी के मंसूबे सहरा को मजीद फैलने से रोक रहे हैं। चलें जी, अब हम बरे-सगीर के कदीम तरीन हिस्से का सफ़र करते हैं। ये एक वसी सतह मुर्तफ़ा है जिसके दोनों तरफ पहाड़ी सिलसिले हैं, जिसे दक्कन की सतह मुर्तफ़ा और घाट कहा जाता है। यहाँ रेन शैडो इफेक्ट का मुजाहरा बहुत वाज़ेह है। देखें, मगरबी घाट मानसून की बारिशों को रोक लेते हैं, इसलिए मुंबई जैसी जगहें जो मगरबी जानिब है वहाँ सालाना 2500 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि पहाड़ों के दूसरी तरफ यानी दक्कन की सतह मुर्तफ़ा पर सिर्फ 500 मिलीमीटर बारिश होती है। ये खित्ता हिंदुस्तान की कॉन्टिनेंटल शेल्फ का सबसे मुस्तहकम और कदीम हिस्सा है। यहाँ की चट्टानें उस जमाने की हैं जब हिंदुस्तान कदीम सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था, और यही वजह है कि ये हिंदुस्तान का वाहिद खित्ता है जहाँ डायनासोर के फॉसिल्स भी मिलते हैं। अब अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव के लिए हम मरकज़ी ज़मीन से दूर बहरे हिंद का रुख करते हैं, जहां हिंदुस्तान के वो जज़ायर हैं जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती। यहाँ दो बड़े जजीरों के ग्रोह हैं और दोनों की इब्तिदा बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ लक्षद्वीप जजीरे हैं जो मरजानी चट्टानों यानी कोरल रीफ से बने हैं, जहाँ खूबसूरत साहिल और लेगून्स हैं। दूसरी तरफ अंडमान और निकोबार जजीरे हैं जो आतिशफशानी हैं, घने जंगलात से ढके हुए हैं, और हिंदुस्तान का वाहिद फाल आतिशफशां भी यहीं मौजूद है। तो आइए जल्दी से अपने सफ़र को दोहरा लेते हैं। हमने हिमालय की बुलंदोबाला चोटियों को देखा, फिर दरियाओं से बने जरखेज़ मैदानों का जायज़ा लिया, उसके बाद हैरत अंगेज़ तौर पर आबाद सहरा की बात की, फिर कदीम जजीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा को समझा, और आखिर में दूर दराज ट्रॉपिकल जज़ायर का दौरा किया। हर खित्ता वाकई अपनी जगह मुनफरिद है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे हिंदुस्तान की आबो हवा बदल रही है, उसके नाकाबिले यकीन हद तक मुतनव्वे मनाजिर में से कौन सा खित्ता सबसे ज़्यादा तब्दील होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस खित्ते के मुस्तकबिल पर गहराई से गौर करने की दावत देता है।